بسم اللہ الرحمن الرحیم. ویلکم بیک ٹو مائی یوٹیوب چینل انگلش اسٹڈی نوٹس. آج کی اس ویڈیو میں ہم رچرڈ ولبر کی پوئم مارجینیلیا کی سمری کو ڈسکس کریں گے. سو لیٹ اسٹارٹ. پوئم کو اسٹارٹ کرنے سے پہلے ہم اس کے ٹائٹل کو سمجھتے ہیں کہ مارجینیلیا کا میننگ کیا ہے. مارجینیلیا کا لٹرل میننگ جو ہے وہ ہے نوٹس ریٹن ان دی مارجنز آف اے ٹیکسٹ. یس، کہ ٹیکسٹ کی مارجن میں جو نوٹس لکھے ہوتے ہیں اس کو مارجینیلیا کہتے ہیں. رچرڈ ولبر نے اس ورڈ کو پوئم کا ٹائٹل اس لیے دیا کیونکہ مارجنز میں جو نوٹس لکھے ہوتے ہیں وہ ٹیکسٹ کی نسبت زیادہ شارٹر، امپورٹڈ اور ایکسپلینیٹیو ہوتے ہیں. اس پوئم میں مارجینیلیا کا میننگ ہے تھنگ لائنگ ایٹ دا ایجز آف سم تھنگ، یعنی کسی چیز خصوصاً پانی کے ذخیروں کے کنارے کی طرف پڑی ہوئی چیزیں. اب اس میں مارجینیلیا میں رچرڈ ولبر ہمیں یہ حقیقت بتاتا ہے، یہ ریئلٹی بتاتا ہے کہ چیزیں اپنا دباؤ کناروں کی طرف رکھتی ہیں. اگر دیکھا جائے تو یہ ایک فلسفیانہ یعنی فلسفیکل پوئم ہے. اب آتے ہیں اس کی پراپر سمری کی طرف. In this poem, the poet tells us that all the living things and floating objects in the water have the inclination to move towards the outer edges of water bodies and the other things. اس پوئم میں شاعر ہمیں بتاتا ہے کہ پانی میں موجود تمام زندہ اور فلوٹنگ آبجیکٹس یعنی تیرتی ہوئی چیزوں میں یہ رجحان پایا جاتا ہے کہ وہ کنارے کی طرف آنے لگتی ہیں. ایون دا اسکم، حتیٰ کہ پانی میں موجود فضلاتی جھاگ، ٹوئگس، پودوں کی نرم ڈالیاں، فالن لیوز آف ٹریز، درختوں کے گرے ہوئے پتے، ایئر ببلز، ہوا کے بلبلے، اینڈ موس ان دا واٹر گیدر ایٹ دا ایجز آف دا پونڈ، اور پانی کی کائی، یہ سب چیزیں تالاب کے کنارے کی طرف آ کر جمع ہو جاتی ہیں. مین آلویز لائکس ٹو اسکیپ ان ٹو امیجنری ورلڈ ٹو انجوائے دا پلیئرز آف تھنگس وچ ہی کین ناٹ انجوائے ان ہز ریئل لائف. انسان ہمیشہ امیجینیشن کی دنیا کی طرف فرار ہو کر ان چیزوں کا بھرپور لطف اٹھانا چاہتا ہے جن چیزوں سے وہ عام زندگی میں لطف حاصل نہیں کر سکتا. In dreams, he sees lovely places and hears charming music, and his attention is diverted from hard realities of life to the alluring imaginative world. خوابوں میں وہ پیاری پیاری جگہیں دیکھتا ہے، سحر انگیز موسیقی سنتا ہے اور اس کی توجہ زندگی کے سخت حقائق سے ہٹ کر دل لبھانے والی تخیلاتی دنیا کی طرف ہو جاتی ہے. But when those lovely scenes suddenly disappear, he is badly shocked. لیکن جب وہ دلکش مناظر اچانک غائب ہو جاتے ہیں تو اسے یکدم صدمہ پہنچتا ہے. Since man is under the centripetal force, he cannot fully utilize his energies and qualities or fulfill his desires and wishes in real life. چونکہ انسان جو ہے وہ سینٹریپیٹل فورس یعنی مرکز مائل قوت کے زیر اثر ہوتا ہے، اس لیے حقیقی زندگی میں وہ نہ صرف اپنی توانائیاں اور خوبیوں کو پوری طرح استعمال نہیں کر پاتا بلکہ اپنی خواہشات کی تکمیل بھی نہیں کر سکتا. اب اس پوئم میں رچرڈ ولبر نے دو فورسز کا ذکر کیا ہے. نمبر 1 سینٹریپیٹل فورس، نمبر 2 سینٹریفیوگل فورس. اب سینٹریپیٹل فورس وہ ہوتی ہے جو کہ انسان کو مرکز مائل کی طرف لے کے جاتی ہے، یعنی یہ ایسی فورس ہوتی ہے جس میں نارملی انسان رہتا ہے نیچرلی. بٹ سینٹریفیوگل فورس ایسی ہوتی ہے جو کہ مرکزی گریز ہوتی ہے، یعنی یہ انسان کو امیجینیشن ورلڈ میں لے کے جاتا ہے، یعنی حقیقت سے پرے لے کے جاتا ہے. Being naturally an escapist, man always likes to have dreams and enjoy the imaginative world to get his longing materialized. For this purpose, he remains busy in future planning. انسان فطری طور پر فرار پسندی والی طبیعت رکھتا ہے اور اپنی دیرینہ خواہشات کی عملی تکمیل کے لیے وہ ہمیشہ خواب دیکھنا اور تصوراتی دنیا میں رہنا پسند کرتا ہے، اور اس مقصد کے لیے وہ اپنے مستقبل کی منصوبہ بندی میں بھی مصروف رہتا ہے. For the accomplishment of his wishes, man even rides a big whirlpool of hopes to get advantage of its centrifugal force. But contrary to it, he is trapped by its centripetal force and is pulled into its hollow inner side. اپنی خواہشات کو عملی جامہ پہنانے کے لیے انسان امیدوں کے بھنور پر بھی سوار ہو جاتا ہے،
ताकि इस भंवर की जो मरकज़ ग्रेस कुव्वत है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स से फ़ायदा उठा सके। लेकिन इसके बरक्स इस भंवर की मरकज़ माइल कुव्वत यानी सेंट्रीपेटल फोर्स उसे अपनी तरफ खींच लेती है और वो उसकी अंदरूनी तरफ नीचे को धंसता चला जाता है। As a result, his energies continue to expand towards death. इसका नतीजा ये निकलता है कि इंसान की तवानाइयाँ उसे मौत की तरफ धकेलने का अमल तेज कर देती हैं।